نے بہت سنا ہوگا مولویوں سے، علماء سے، تقریروں میں حضرت سعید بن مسیب سید التابعین کہا جاتا ہے، بہت سارے صحابہ کرام کے شاگرد ہیں، ہاں خود صحابی کے بیٹے ہیں، ان کے والد بھی صحابی، ہاں تابعین کے سرداروں میں سے کئی ایک کو کہا جاتا ہے، اس میں سے ایک یہ ہے۔ حضرت سعید بن مسیب کی لڑکی بیٹی انتہائی عالمہ، انتہائی نیک متقی پرہیزگار اور انتہائی حسین و جمیل، اس کا رشتہ خلیفہ وقت، مجھے نام یاد نہیں آ رہا ہے، منصور شاید تھے یا جو بھی تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے رشتہ بھیجا سعید بن مسیب کی بیٹی کے لیے۔ میں یہاں تھوڑی دیر کے لیے کہوں گا، اب میں سے ہم میں سے ہر شخص غور کرے، ہمارے گھر میں اس طرح کوئی مسلمان وقت کا خلیفہ، حاکم، حکمراں، وہ گھر میں پیغام بھیج رہا ہے کہ آپ کی بیٹی سے میرے بیٹے کا رشتہ کرنا ہے، کیا کریں گے؟ حضرت سعید بن مسیب نے بغیر سوچے سمجھے، مطلب کوئی تفصیلی غور و فکر اور موقع لیے کہا کہ نہیں کر سکتا، انکار کر دیا۔ اور اس واقعے کے 2-4-6 دن کے بعد ان کے ایک شاگرد کئی دنوں کی غیر حاضری کے بعد درس میں حاضر ہوئے، نیک انسان تھے، شاگرد تھے تو پہچانتے ہی تھے حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ۔ تو ان سے پوچھا کہ کئی دن سے تم آئے نہیں، کیا بات تھی، کیوں موجود نہیں تھے، حاضر نہیں تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ شیخ میں دراصل میری بیوی جو تھی اس کا انتقال ہو گیا تھا، اور گھر میں کوئی تھا نہیں، کچھ اور بھی نہیں تھا، گھر کے معاملات اور سب درست کرنا تھے، تو بیوی کی تجہیز تکفین بھی کیا، اور گھر کے معاملات بھی کچھ ٹھیک ٹھاک کرنے تھے، گھر کے معاملات میری ناموجودگی میں بیوی ہی دیکھتی تھی، تو مجھے ہی کچھ انتظامات کرنے پڑے، اس لیے میں 2-3 دن حاضر نہیں ہو سکا۔ کہا اچھا تمہاری بیوی کا انتقال ہو گیا، تو اب بیوی نہیں ہے؟ کہا نہیں۔ تو کہا کیا شادی کرنا چاہتے ہو؟ کہا شیخ ضرورت تو رہے گی۔ تو کہا میری بیٹی سے شادی کرو گے کیا؟ ڈائریکٹ باپ بیٹے سے پوچھ رہا۔ اب ہمارے ہاں تو اب ہمارا ماحول ایسا بھی ہے کہ کوئی باپ بیٹے سے یا بیٹا باپ سے کہہ دے کہ آپ کی بیٹی سے شادی کرو تو برا مان لیں گے اور نہ جانے کیا کیا کر ڈالیں گے۔ وہاں یہ بات بری نہیں تھی، خیر۔ تو حضرت سعید بن مسیب نے ڈائریکٹ ان سے پوچھا براہ راست، کیا تم میری بیٹی سے شادی کرنا چاہو گے؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، خلیفہ وقت کے رشتے کو ٹھکرانے والا، اور کیسے شاگرد تھے جو کہہ رہا ہے کہ میرے گھر میں کچھ نہیں ہے۔ تو کہتا ہے کہ شیخ کیسی بات کر رہے ہیں آپ، یہ تو بڑی عزت اور سعادت کی بات ہوگی، آپ مجھے اس لائق سمجھ رہے ہیں۔ کہا نہیں، اگر تم کہو تو میں ابھی اپنی بیٹی سے اس کا جو ہے مرضی پوچھتا ہوں، اگر وہ راضی ہو تو میں کر دیتا ہوں۔ دیکھیے لڑکی کی بھی راضی ہو، یہ اجازت ہونی چاہیے۔ دونوں راضی ہو گئے، وہیں نکاح پڑھا دیا۔ اس کے بعد وہ گھر چلے گئے۔ رات میں حضرت سعید بن مسیب گھر پہنچ گئے، دستک دی دروازے پہ، تو کہا گھر سے دروازہ کھولا تو کہا شیخ، کہا آپ یہاں؟ کہا بھائی تمہارا نکاح ہو گیا، اب تمہاری بیوی تمہارا حق ہے، ضمانت ہے، تو اسے پہنچانے آیا ہوں۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، ہمارے سماج میں کوئی ایسی شادی ہو سکتی ہے؟ سوال پوچھا، دونوں راضی ہوئے، اسی وقت نکاح پڑھا دیا درسگاہ میں، اور اس کے بعد شام میں باپ بیٹی کو پہنچا رہا ہے اور چھوڑ کے آ گیا۔ دوسرے دن اس لڑکے نے اپنے گھر کے پڑوسیوں کو آواز دے کے بلایا اور کہا کہ کل میرا نکاح ہوا اور رات میں شب زفاف ہوئی، تم آ جاؤ گھر پہ، مل کے تھوڑا جو کچھ ہے کھا پی لیتے ہیں۔ لوگ آئے اور ایسا کر لیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے بیان کیا کہ جب وہی دن یا دوسرے دن ان کے شوہر جو ہیں، آدمی جو ہے، وہ تیار ہو کے گھر سے نکلنے لگے، تو حضرت سعید بن مسیب کی بیٹی یعنی ان کی بیوی نے کہا کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کہا میں تمہارے ابو کے درسگاہ میں جا رہا ہوں حدیث پڑھنے۔ کہا میرے ابو کی جو حدیث تمہیں پڑھنی ہے، میرے ابو سے جو تعلیم لینی ہے، وہ پوری حدیثیں مجھے یاد ہے، میں جانتی ہوں، وہ تو میں ہی تمہیں پڑھا سکتی ہوں۔ کہا اچھا؟ تو کہا ٹھیک ہے، تم سے پڑھ لیتا ہوں۔ تو معلمہ اور استاذ بھی بن گئی اپنے شوہر کی، گھر میں پڑھانے لگی۔ تو ان کا بیان ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی اتنی حسین و جمیل کوئی لڑکی نہیں دیکھی، اتنی نیک کوئی خاتون نہیں دیکھی، اتنی باسلیقہ اور شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرنے والی میں سمجھتا ہوں شاید کوئی دوسری نہ ہو۔ ایسی لڑکی کو جس کے اندر اتنے گن ہیں، سعید بن مسیب نے ایک ایسے آدمی سے بیاہ دیا جس کے پاس مالی اعتبار سے کچھ بھی نہیں، لیکن تقوی، پرہیزگاری اور دینی علم تھا، دین تھا۔ ان کے نزدیک کیا اہم تھا اور ہمارے نزدیک کیا اہم ہے۔ میں اکثر یہ واقعہ بیان کر کے کہتا ہوں کہ آج کے سماج اور معاشرے میں جب ہم یہ واقعات رکھ کے دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی افسانہ ہے، کہانی ہے، کتابی چیز ہے، حقیقت میں یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی ملے گا ایسا آج جو اپنے آپ کو بہت دیندار کہتا ہو؟ کیا ایسا کوئی ملے گا اس طرح کا مزاج رکھنے والا؟ تو دینداری کو دیکھا جائے، پہلی بات۔